اور جب اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اللہ اس کی قبر کو بھی تب کر دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کے ایک آپس میں پھنس جاتے ہیں، اوپر تو کے آگ آ جاتی ہے۔ جو اللہ کے رضا کے عملوں کو قبول نہیں کرتا، مرنے کے بعد اس پر عذاب، تو اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر بھیجے، اور سارے پیغمبروں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی۔ جسم کے اندر بولنے کی زبان اللہ نے دی، دیکھنے کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، سننے کے کان اللہ تعالیٰ نے دیے، چلنے کے قدم ٹانگیں اللہ نے دی، کام کرنے کے ہاتھ۔ لا الہ الا اللہ۔ آخری سے اس پیغمبر کی صفت ہوتی ہے، تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو دل سے کلمے کو حق مان کر پڑھے گا، دل میں ایمان کا نور شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنا کلمہ پڑھتا ہے نور پڑھتا ہے، قرآن سیکھ کر پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی نور پڑھتا ہے۔ اور پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو پانچوں نمازیں پڑھنے سے بھی نور پڑھتا ہے۔ تو وہ نور جس کا آسمان تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، ہر وقت سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا۔ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو آپ نے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو فرما دیا کہ ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ پڑھ لے اسے سنتے سکھلاؤ۔ تو جو جتنے لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا، سنتے سکھلائے گا، تو وہ جتنے عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ہوگا۔ اور جس نے کلمہ سکھلایا، نمازیں سکھلائی، تو اس کے عملوں کے برابر اللہ انعام اس کو دیں گے جس نے عمل سکھلایا۔ جس نے فرما دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ساری زمین والوں پر رحم کرو، ان کو کلمہ پڑھاؤ، نماز سیکھنے پر لگاؤ، نماز پڑھنے پر لگاؤ، مردوں کو عمل سکھلاؤ، اور ان کو کہہ دو کہ یہ عمل اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھلاؤ، کلمہ، نمازیں، قرآن۔ تو جو عملوں کو مقصد بنا کر ہر عمل کو سنت کے مطابق کرے گا، مولانا نظر دنیا میں رحمتیں، برکتیں، جب موت کا وقت مولانا نظر المعصوم کا بیان ہے۔ فرشتہ روح نکالنے آتا ہے، اسے خبر دیتا ہے کہ تو نے اللہ کے رضا کے عمل کیے، اب تجھے جنت میں لے جائیں گے۔
تو جنت میں جانے سے خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں روح نکالو جلدی جنت میں جاؤ. تو فرشتہ کہتا ہے تھوڑا سا وقت تیرے دنیا کا باقی ہے تو پورا ہو جائے گا پھر نکالیں گے. تو اس کے روح نکلنے کے وقت میں فرشتے روح نکال کر اللہ کے حکم سے جنت کی نعمتوں لے جاتے ہیں. اور جب اس کا جنازہ پڑھ کر اس کے قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کی قبر کو بھی اللہ کھول دیتے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں اس کی قبروں میں آ جاتی ہیں. جنت نعمتوں کی جگہ بن جاتی. باقی جو موت تک کلمہ نہیں پڑتا اسباب میں لگا رہتا ہے تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ سامنے آ کر بتاتا ہے تو نے اللہ کی رضا کے عمل قبول نہیں کیے اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے. یہ سن کر اس کا روح نکلنا ہی نہیں چاہتا تو فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں اس کے روح کو دوزخ کے عذاب میں لے جاتے ہیں. اور جب اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر بھی اس کی تنگ کر دیتے ہیں. اس کے سارا جسم آپس میں پھنس جاتا ہے. اوپر دوزخ کی آگ آ جاتی ہے. قبر میں میری دوزخ کی آگ. اور پھر یہ حال آتا ہے کہ دنیا باقی ہے پیغمبر کے آماد سے. جیسے آج کل دنیا میں اکثر لوگ اسباب بڑے بنا رہے کلمہ نہیں پڑھتے کافر ہیں. اور جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے بستی میں کافی مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے. کبھی پڑھتے ہیں کبھی قضا کرتے ہیں. بات ہے کہ جو نمازیں قضا کر کے مرے گا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلے گا. اسے نماز قضا کرنے پر عذاب ہوگا. اور جو موت سے کلمہ نہیں پڑے گا مرتے ہی دوزخ کے عذاب میں ہوگا. اب یہ آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے. جیسے آج کل حال ہو گیا بستیوں میں کافی لوگ نمازیں قضا کرتے رہتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں.